یہ کوئی 8-10 سال پہلے ہم ایک کالج میں پڑھاتے تھے وہاں اسلام آباد میں. تو ان کے جو ڈائریکٹر اور پرنسپل تھے وہ ایک دن ان کے پاس کہیں سے الفضل آتا تھا اخبار. تو وہ لیکن رکھتے وہ اس کو ذرا چھپا کے نیچے کر کے تھے. تو یوں نکال کے تو کہتے ہیں کہ اے ویکھو نا جی پٹی صاحب ہے جڑا تہاڈا اخبار ہے. میں نے کہا جی رکھا ہوا تو آپ کے پاس ہے, میرا تو نہیں ہے, آپ کا بھی پھر ہوا ہی ہے. وہی کہتے ہیں کہ یہ جو اخبار وہاں سے چھپتا ہے جماعت احمدیہ کا. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ایک لمحے کی یا لمحاتی کیف کی جو خبریں ہیں اس کے لیے آخر پہ ایک صفحہ رکھا ہوا ہے کہ جو ادھر ادھر سے لوگوں کو چاہیے کہ اپ ڈیٹ ہونا ہے نیوز میں سے جو خاص طرح کی یا ذرا زیادہ اوپر پریسیپیٹیٹ ہو کے آ جانے والی خبریں ہیں وہ یہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں. جس نے پڑھنی ہے تو وہ اپنی انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کر لے اس سے. اس میں بین الاقوامی بھی ہیں, قومی بھی ہیں, دوسری تیسری جو بھی ایک قابل ذکر بات ہے وہ وہاں کر دیتے ہیں. باقی یہ جو 12-13 یا 15-16 صفحے ہیں سارے کے سارے یہ مخصوص ہیں ان ایشوز کے لیے جن کی عمر ایک دن کی نہیں ہے یا ایک ہفتے کی نہیں ہے. مثلاً پھر وہ انہوں نے خود ہی بتایا وہ جو پہلا صفحہ تھا کہ اس میں وہ یا تو وہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کوئی حدیث ہوتی ہے وہ, اور یا اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان ہے قرآن شریف میں سے اس کی تشریح ہے, تفسیر ہے, یا بانی جماعت احمدیہ جو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ان کی تحریر یا ان کے ملفوظات میں سے کوئی اقتباس ہے. اب یہ جو چیزیں یہ فرنٹ پیج پہ دیتے ہیں ان کی کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ان کی ایک دن کی عمر ہے یا ایک دہائی کی عمر ہے. وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. ان میں صداقتوں کی وہ قسم ہے جس کی انسان کو ہر زمانے میں اسی طرح ضرورت ہے, بلکہ اپنے اپنے دور میں وہ اس کے زیادہ بہتر میننگز جو ہے وہ تلاش کر لیتا ہے. اور اس کے بعد وہ مضامین یا وہ تجزیات ہیں یا وہ لوگوں کی یادیں ہیں یا وہ لوگوں کے شذرات ہیں یا انتخاب ہے کسی اچھی کتاب میں سے یا کسی بڑے رائٹر کی یا جس نے بھی اپنی کوئی سوانح لکھی ہے اس میں سے اس کا جستہ جستہ کوئی نہ کوئی ذکر خیر ہے, اور اللہ حاضر قیاس یا پھر وہ وصیتوں کے اعلان ہے. خیر وہ بعض چیزیں جو ہیں وہ وہاں کی سلیکشن میں تو کل کو وہ بھی تاریخ بن جاتی ہیں. مطلب برسبیل تذکرہ ہی میں عرض کر دوں کہ مجھے کسی دوست نے سلیکٹ کر کے وہ اتنا سا حصہ وہ اس کی تصویر بنا کے بھیجا کہ 1946 کے الفضل میں 1946 میں جو الفضل چھپا ہوا تھا اس میں شورا میں جو لوگ سلیکٹ کر کے بھیجے جا رہے ہوتے تھے مختلف جماعتوں کے, وہ اپنا اپنا انتخاب کر کے تو وہ مرکز کو اطلاع کرتے ہیں تو مرکز سے وہ چھپ جاتی تھی, یا یہ بتایا جاتا تھا کہ اس دفعہ فلاں فلاں جماعتوں سے کون شورا کے لیے ممبر نامزد ہو نمائندہ نامزد ہو کے آیا. تو وہ بڑی دل خوش کن حیرت ہوئی اور بڑا اس کو ہم نے یعنی آج سمجھیں کہ کوئی 75 یا 80 سال کے بعد جب اس کا احساس ہوا یا اس کو دیکھا کہ ہمارے دادا کا نام تھا کہ بہاول خان بھٹی کلسیاں سے اس کے نمائندہ تھے وہاں اپنے گاؤں سے. یہ تو خیر ہم پہلے دن سے ہی یہاں پہ بھی بات کرتے ہیں اور ویسے بھی کہ ہم نے مختلف مواقع پہ اپنے بچپنے میں وہ جو اپنا سفید پوش سے تازہ دھلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اور لمبا سفر کر کے بسوں سے اور ٹانگوں سے آئے ہوئے جو یکے اور اس طرح جو بھی اس وقت سواری کے ذرائع تھے, بلکہ بعض جگہ پیدل, وہ سفر کر کر کے تو مرکز میں ربوہ میں آئے ہوئے اور وہ نمائندگان ہوتے تھے. پھر وہ ایوان محمود جو ہے وہ اپریل میں جب وہ شورا ہونی ہوتی تھی تو اس کا اس سڑک کا ایک خاص ماحول بن جاتا تھا. وہ جب ان کا وہ اجلاس ختم ہوتا تھا تو وہ بابے جو ہیں ان کے چہرے دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے.
مطلب اس وقت تو ہمیں یہ شعور نہیں تھا، لیکن بعد میں وہ جب ایک شعر سنا کہ ہمارے چہرے دم صبح دیکھتے آ کر کہ ہم نے رات نہیں زندگی گزاری ہے، تو وہ بزرگوں کے یا ان نمائندگان کے جو چہرے تھے وہ ان کے اوپر جو تیقن تھا، جو اس کے اندر ٹھہراؤ تھا، اور جو دور آگے مستقبل میں نظر رکھنے والی لیڈرشپ کے پیچھے اسی ریزولوشن کے ساتھ فالو کر کے اور آگے بڑھنے کی جو مطلب جو اس وقت سب کمیٹیاں بنتی تھیں وہ اپنا اپنا انپٹ دیتے ہوں گے نا، اس میں جو بھی اس کا طریقہ کار ہے، اس کے ریزلٹس آپ آج دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی افرادی قوت کی صورت میں بھی اس کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے بین الاقوامی نفوذ کے حوالے سے بھی اس کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے نتائج اپنے ہیومن سٹاف کی بہتری اور اس کے آؤٹ کلاس ہونے کی شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے نا وہ تیلا تیلا جوڑ کے، تنکا تنکا کو کہتے ہیں ویسے تیلا تیلا، وہ جو تنکا تنکا جوڑ کے جو سسٹم آپ نے ڈیولپ کیا ہے وہ اب ہم لوگوں کے رواج کو فالو کر کے اس کا بیڑا غرق نہیں کر سکتے۔ یہ تو میں نے اگلے دن کین فولٹ کے ناول کا ذکر کیا تھا، اس نے 100 سال کی جو ڈیولپمنٹس تھیں پورے مطلب سارے بر اعظموں میں، ورلڈ پالیٹکس اور دنیا کے جو باہمی انٹریکشن کے جو مینرزمز تھے اس میں کیا اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، اس نے بہت اچھے طریقے سے وہ اس کو، جب ظاہر ہے وہ سٹوری کا یا کہانی کا تو یہی مزہ ہوتا ہے کہ آپ سجی دیکھتے دیکھتے کھبی کا آپ کے سر میں آ کے پڑتی ہے، تو اس میں بھی آپ بظاہر 2 3 4 فیملیوں کے مختلف جگہوں پہ رومانس کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ان کے ذاتی جو کسک ہے وہ کیسے چل رہی ہے، لیکن وہ یہی بڑے رائٹر کا کمال ہے کہ وہ نان ایشوز پہ بات کرتے کرتے ہائیلی پوٹینشیل ایشوز اور ہائیلی ریلیونٹ ریالٹیز آف دیٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کو انجیکٹ کر دیتا ہے، اس نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا۔ اس میں کس طرح یو کے میں یعنی یونائٹڈ کنگڈم میں اس وقت اچھی صحافت کے ساتھ ساتھ وہ جو سکینڈلزم تھا اس کو کس طرح پروموٹ ہو کے، تو بلکہ سکینڈل بیسڈ صحافیوں نے کس طرح یہاں سے جگہ بنا کے امریکہ میں جا کے مشہور ہوئے، امریکہ والے جو تھے وہ ادھر پاوے سمجھے جاتے تھے، بابائے صحافت سمجھے جاتے تھے۔ یہ سارا کچھ دنیا میں ہوتا آیا ہے، یہ آج کوئی نیا نہیں ہو رہا، لیکن اسی دورانیے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کا حصہ بننا نہیں پسند کیا۔